الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله بن مبارك عن أبي بكر النهشري عن مرزوق أبي بكر التيمي عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رد عن إرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. رواه الترمذی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے کسی بھائی کے چہرے سے ایسی چیز کو دور کرتا ہے جو اسے داغدار بناتی ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے چہرے سے جہنم کی آنکھ کو دور کرے گا. یعنی کسی مسلمان بھائی پر کوئی الزام لگتا ہے، الزام، اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ الزام ہے اور آپ اس کا دفاع کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے جہنم کی آنکھ سے نجات کا ذریعہ بن جائے گا. اور بات جب ایک مسلمان بھائی کی عزت کی ہے تو یہ فضیلت ہے، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ الزام تہمت لگے اور پھر ہم اس کا دفاع کریں تو کیا فضیلت ہونا چاہیے اور کیا ہوگی ہم خود سمجھ سکتے ہیں. محترم حاضرین، ہماری زندگی کا ہر مسئلہ منہج سلف کا محتاج ہے. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. سبقت لے گئے سابقون اولون مہاجرین و انصار، اور جو لوگ ان کے طریقے پر چلے احسان کے ساتھ. یہاں احسان سے مطلب یہ ہے اخلاص کے ساتھ، اور جو بھی عمل کیا پہلے اس کا علم حاصل کیا، بنا علم کے عمل نہیں کیا. تو سردست جو مسئلہ بھی زیر بحث گرما گرم ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ سے شادی 6 سال کی عمر کا ہے. اب اس مسئلے میں منہج سلف کیا ہے اور ہمارا موقف کیا ہونا چاہیے، میں اس میں مختصر سی روشنی ڈالوں گا. اس مسئلے میں 2 پہلو پائے جا رہے ہیں. ایک پہلو ہے گمان کا اور ایک پہلو ہے حق بات کا. ہم اہل سنت جو حق کو لے کر چلتے ہیں تصدیق شدہ بات کو مانتے ہیں، اور تصدیق کیا ہے کہ حضرت عائشہ کی عمر 6 سال تھی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا، اور وداعی کے وقت آپ کی عمر 9 سال تھی. اور گمان والی بات ہے، گمان پہ چلنا منع ہے. وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا الظَّنَّ إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ. اور اکثر لوگ گمان پر چلتے ہیں، اور یقیناً گمان والی بات حق کے مقابلے میں کوئی معرفت نہیں رکھتی، اور وہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ رب العالمین کو اس کی خبر ہے. آپ سوشل میڈیا اٹھا کر دیکھ لیجئے، حضرت عائشہ کی شادی پر جتنے اعتراضات ہو رہے ہیں وہ سب گمان پر مبنی ہیں، دلائل ان کے پاس نہیں ہے. میں چل ایک ذکر کروں گا. ایک بندے کی پوسٹ پڑھا وہ کہتا ہے کہ جب سورۃ القمر کا نزول ہوا تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں کھیلا کرتی تھی، میں کھیلتی تھی. تو کہ سورۃ القمر جب نازل ہوئی تو وہ 4 یا 5 نبوت کو نازل ہوئی. اگر اس وقت حضرت عائشہ کھیلتی تھی تو ان کی عمر 6 سال مان لی جائے تو ہجرت کے بعد آپ کی ولادت ہوئی تو کتنی ہو گئی؟ 16 سال، جبکہ 16 تو ہونے نہیں چاہیے. ان کا دعویٰ 19 کا ہے، 16 ہونا نہیں چاہیے، 19 ہونا چاہیے. اب یہ بات گمانی ہے کیونکہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا خود بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میرا نکاح ہوا میری عمر 6 سال تھی اور ولادت ہوئی جب 9 سال تھی. کہاں اجماعی صحیح بخاری کی روایت راوی کا خود کا قول، اور کہاں آج کے لوگوں کا گمان. اس صدی کو چھوڑ کے اس سے پہلے کسی نے اعتراض نہیں کیا. پھر دوسرا اعتراض اس کا دوسرا گمان کہ 3 ہجری میں جنگ احد ہوئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا وہاں پر زخمیوں کو پانی پلاتی. ٹھیک ہے، صحیح بات ہے. بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 سال سے کم بچوں کو جنگ احد میں آنے سے منع کیا تھا. تو بولے دیکھو حضرت عائشہ تو ہوئی نہیں، تو اللہ کے نبی نے 15 سال سے کم بچوں کو آنے کے لیے منع کیا تھا. حضرت عائشہ تو آپ کے نکاح میں آ گئی تھی نا، اپنی بیوی کو تھوڑی منع کیا تھا. حضرت عائشہ بولنے میں پانی پلاتی ہے وہ بات نہیں مان رہا ہے، لیکن بات کون سی مان رہا ہے؟ گمانی. تیسرا نقطہ کہ حضرت عائشہ کی جو بڑی بہن تھی اسماء بنت ابوبکر وہ آپ سے 10 سال بڑی تھی. اس حساب سے حضرت عائشہ کی عمر 16 سال ہو گئی، کیونکہ 73 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی جب آپ کی عمر 16 سال تھی. تو اس حساب سے اگر کیلکولیٹ کریں گے تو کتنی ہو جائے گی عمر؟ ان کا کیلکولیشن غلط ہے. یہ بات صحیح ہے کہ 73 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی اور 100 سال آپ کی وہ ہوئی تھی، عمر تھی.
تو 1 ہجری میں آپ کی عمر بنتی ہے 27 سال. تو حضرت عائشہ تو کتنی بڑی تھی؟ 20 سال. اب یہ غلطی کہاں ہوئی؟ مشکات کی کتاب ہے جو بدعتیوں کے اکثر پڑھائی جاتی ہے حدیث کی، اس کے آخر میں امام خطیب بغدادی کا ایک رسالہ ہے، اس کا نام ہے اکمال. اس میں راوی نے لکھنے میں غلطی کر دیا. خطیب بغدادی نے نہیں لکھا، جو آج کل کاتب نقل کرتے ہیں، 20 کو اس نے 10 بنا دیا، 20 کو 10 بنا دیا، تو ڈائریکٹ اردو میں 10 سال کم ہو گئی. تو اس بات کو انہوں نے لے لیا، لیکن اسی رسالے میں خطیب بغدادی نے یہ بات نقل کی ہے کہ حضرت عائشہ کی عمر 6 سال تھی اور بداعی کی عمر 9 سال تھی، اس کو چھوڑ دیا. پھر ایک گمانی بات کہ حضرت ابو بکر صدیق کے جتنے اولادیں تھی وہ سب زمانے جاہلیت میں پیدا ہوئی تھی، تو اب دیکھو اس حساب سے جو عمر 16 سال ہو گئی. بھائی تاریخی بات کو لے رہا ہے لیکن صحیح بخاری کی روایت کو جھٹلا دے رہا ہے. اچھا دور جاہلیت میں پیدا ہوئی تھی تو کون سی ہجری میں کون سی نبوت میں ہوئی تھی یہ تو بتا سکتے ہیں؟ نہیں بتا پا رہے. پھر ہوتا ہے کہ اگر عرب کا ماحول گرم تھا تو اسی وقت گرم تھا کہ آج بھی گرم ہے، اس وقت عورتیں بالغ ہو جایا کرتی تھی، آج کیوں نہیں ہوتی؟ یہ بھی گمانی بات. ابھی 1-2 دن پہلے کی نیوز ہے، سوشل میڈیا میں بعض حضرات نے دیکھے ہوں گے، عرب کا سب سے کم عمر دولہا، ایک لڑکا بھی باپ بنا ہے، اس کو عرب کا سب سے کم عمر دولہا کہا جا رہا ہے، اس کی عمر کچھ 15 سال. پھر ایک بات کہ راوی نے بیان کرتے وقت ایک عدد گرا دیا، یعنی حضرت عائشہ کی عمر 6 سال تھی اور 9 سال میں ایک عدد گرا دیا، تو کیا ہو گئی؟ وہ 19 سے 9 ہو گئی اور 16 سے 6 ہو گئی. تو بھائی یہ تحقیق کر کے تم بتاؤ گے، محدثین بتائیں گے. 1300 سال میں کسی نے یہ تحقیق وہ نہیں کیا کہ ایک عدد راوی سے گر گیا، آج کے محقق کو پتہ چل رہا ہے. پھر ایک مسئلہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کا مقصد کیا تھا، حکمت کیا تھی؟ یہ سب سے اہم پوائنٹ ہے. دیکھیے اس میں علت کو سمجھیے. مثلا نکاح اور بداعی کا 2 پہلو الگ ہیں. اللہ کے نبی کا نکاح حضرت عائشہ کو 6 سال کی عمر میں ہوا. اتنی عمر میں ایک شوہر اپنی بیوی کے ساتھ جسمانی تعلقات قائم نہیں کر سکتا، یہ ہم بھی مانتے ہیں. تو ہم نے کب بولا اللہ کے نبی نے کیے؟ لیکن بداعی کب ہوئی؟ 9 سال کی عمر. تو کیا 9 سال میں نہیں کر سکتے؟ بالکل کر سکتے ہیں. آپ منو اسمرتی اٹھا کے دیکھ لو ان کی کتاب، اس میں لکھا ہے کہ 30 سال کا دولہا ہو تو 12 سال کی لڑکی ہو، 24 سال کا لڑکا ہو تو 8 سال کی لڑکی ہو. تو 8 سال کے بعد تمہارے شادی ہو جا رہی ہے، 12 سال میں ہو جا رہی ہے، اس کے بیچ میں ہماری نہیں ہو رہی، 9 سال میں ہماری نہیں ہو رہی. تو یہ گمانی باتیں ہیں جس پہ لوگ چلتے ہیں. یہاں پر جو مقصد تھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اللہ کے نبی کے نکاح کا، وہ کیا مقصد تھا؟ کیا صرف جسمانی تعلقات استوار کرنا تھا یا گھر کی ذمہ داری تھی؟ نہیں، بلکہ ایک ایسی کم عمر عورت بھی گھر میں چاہیے تھی جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کا کام لے سکے. اللہ کے نبی کے صحابہ تو مرد تھے، ہم سب جانتے ہیں، اور آپ ان سے کام لیا کرتے تھے. صحابیہ میں کیا کرتے ہیں؟ جو کم عمر بچیاں ہیں، جو نوجوان لڑکیاں ہوتی ہیں، جو نوجوان لڑکے ہوتے ہیں، وہ جب جوان ہوتے ہیں، بالغ ہوتے ہیں، تو اپنے مسئلے مسائل کس سے پوچھتے ہیں؟ سب جانتے ہیں. وہ اپنے باپ یا اپنی والدہ سے نہیں پوچھتے، اپنے دوستوں سے پوچھتے، اپنے ہم عمر لوگوں سے پوچھتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی صحابیہ میں ایسی عورت چاہیے تھی جس سے کم عمر کے لوگ آ کے اور لڑکے آ کے مسائل پوچھ لیں، کیونکہ اللہ کے نبی کی جتنی بیویاں تھیں ہماری عمر موی مائیں، وہ سب بڑی عمر کی تھی، اور ایک کم عمر کی لڑکی بڑی عمر کی لڑکی سے مسائل پوچھنے میں شرم محسوس کرتی. تو یہ مقصد بھی اللہ کے نبی کی نظر میں تھا. اور حضرت عائشہ اس قابل تھی، وہ اتنا علم رکھتی، اتنا فہم تھا. ان کی سیرت بیان کروں تو وقت نکل جائے گا. پھر اس ساری گفتگو کو پڑھنے کے بعد میں نے اس پوسٹ پر جا کے کمنٹ کیا، میں نے آپ کی پوسٹ میں بہت ساری خامیاں ہیں، میں صرف ایک سوال کروں گا، آپ سے اس کا جواب دے دوں، اور یہ سوال آپ بھی سیکھ جاؤ. پوری بحث کا نچوڑ اسی سوال میں 16، 19، 6 اور 9 سب اس بات پہ متفق ہیں کہ 6 میں نکاح ہوا، 16 میں نکاح ہوا. ہم 6 میں مانتے، وہ 16 میں. ہم 9 میں بداعی مانتے، وہ 19 میں. کسی کا اختلاف نہیں ہے. بھائی اگر ان کی عمر 16 سال تھی تو 3 سال بعد بداعی کیوں لی؟ 3 سال بعد بداعی لینے کا ریزن بتاؤ. اس بات سے ثابت ہو تو ان کی عمر 6 سال تھی، ورنہ بداعی لینے کا کوئی ریزن نہیں تھا. 6 سال عمر تھی، اسی لیے تو 3 سال بعد بداعی لیے. 16 سال میں کیا مسئلہ تھا، اس کا جواب نہیں دے پایا.
کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا انتقال کی تھی تو آپ بہت غمگین تھے، ایسی حالات بن گئے تھے کہ گھر میں حضرت فاطمہ تھی، گھر کو سنبھالنے والا کوئی چاہیے، تو کیا ایسی صورت میں بچی تو نہیں چلے گی، 6 سال کی بچی نہیں سنبھال پائے گی، کیونکہ حضرت فاطمہ ان سے بڑی تھی عمر میں، وہ 15 سال کی عمر، اللہ کے نبی حضرت عائشہ کی 6 سال کی عمر، 9 سال کی عمر، تو کہ بچی تو نہیں چلے گی، تو گھر سنبھالنا تھا، ہے نا، ضرورت تھی اللہ کے نبی کو، تو 16 سال کی عمر میں اگر نکاح کیے تو پھر 3 سال لیٹ کیوں کیے؟ 3 سال گھر کو کون سنبھالتا؟ تو پتا چلا اس بات کا جواب کسی کے پاس نہیں، اور یہ واقعی اللہ رب العالمین کی کیا حکمت کہنا چاہیے، اللہ رب العالمین نے اپنے اصحاب کی سیرت میں، اپنے نبی کی سیرت میں ایسی باتیں رکھی ہیں کہ اس کا جواب نظر نہیں پڑتا۔ تو پورا خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس سوال پر ہی اگر روک دیا جائے تو پوری بحث کا خلاصہ نکل جائے گا کہ عمر کم تھی، اسی لیے وہ 3 سال بعد بلا گئی۔ اس سے مسئلہ نکل کے آئے کہ کم عمر میں نکاح کیا جا سکتا ہے، بلاغی بڑی عمر ہو کر لی جا سکتی ہے۔ اس سنت کو، اس نکاح کے طریقے کو رائج کرنا ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تھا۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صرف مسلمانوں پر لگے الزامات کا دفاع نہیں بلکہ اپنے نبی پر لگنے والے الزامات کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دندان شکن جواب دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔